ناظرین کو دیتے ہیں۔ جنگ بندی پر متفق ہونے کے باوجود اسرائیل کی لیبنان پر بمباری جاری ہے۔ لیبنان میں اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے جس میں 8 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں 22 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سیز فائر جو ہوا وہ یہ سیز فائر ہوا کہ کہیں پر بھی حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جنگ بندی پر متفق ہونے کے باوجود اسرائیل کی جانب سے لیبنان پر بمباری کی گئی ہے۔ لیبنان میں اسرائیل کی جانب سے حملے میں 8 شہری شہید ہو گئے ہیں، جبکہ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں 22 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آپ کی طرف عاطف صاحب میں آنا چاہوں گا، اور یہی چیز ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ اسرائیل کچھ نہ کچھ ایسی شرارت کر سکتا ہے اور ویسی خبریں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اب دباؤ ڈالے گا، امریکی صدر دباؤ ڈالیں گے اسرائیل پر؟ جی اظہر صاحب، آپ نے اگر سوال سنا ہے تو میں چاہوں گا آپ جواب دیجیے گا۔ جی دیکھیے، یہی بات ہم کچھ دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو سپوائلرز ہوتے ہیں اور ایران کی جو اسرائیل کی سائیکی ہے، وہ ظاہری بات ہے اس سارے معاملے کو آسانی سے ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھی دو بڑے گروپس ہیں، جو ایک تو جنگ کے لیے بالکل تیار ہے یا کر رہا ہے، جو ایکسپینشن کے سارے معاملات ہیں۔ تو یہ اب جو لبنان پر تازہ ترین بمباری ہے، ظاہری بات ہے یہ جو فریقین ہیں ان میں ایک بد اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ امریکہ کے صدر کی طرف سے بیان آیا اور وہ فرائیڈے کو آ کے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر اور اس سارے معاملے کو آگے لے کے چلیں گے، تو ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ جو ہے، کیونکہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں ہے، اور اگر امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل کچھ کرتا ہے تو اس کو زیادہ مزاحمت کا، زیادہ مسائل کا اور زیادہ اپنے ملک کے اندر جو حملوں کا خطرہ ہوگا، اور اس کو روکنا بھی شاید ان کے بس میں نہ ہو، کیونکہ ابھی بھی جو یہی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ٹھیک ہے اظہر صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان یقینی طور پر سفارتی ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے، اور جس تنازع پر پوری دنیا کی نظریں تھیں، اور نہ صرف نظریں تھیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی، پاکستان اس میں پیس میکر کی حیثیت سے سامنے آیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ نواز دوں گا۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور یہ ایک بہت کٹھن مسئلہ تھا۔ اسلام آباد کا امن مشن جو تھا، ایک دشمن کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ اس میں کامیابی ملے، اور لیکن ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ 2 مرحلوں میں، ایک بات آپ یاد رکھیے، یہ 2 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ تھا کہ عرب اسلامی ممالک کو ہماری طرف سے یہ جو گزارش تھی کہ آپ نے جواب نہیں دینا، آپ پر حملے ہو رہے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، تحمل سے رہنا ہے، اور انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا۔ میں سمجھتا ہوں جو پہلی ملاقات ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی اور سعودی عرب کے وزیر دفاع کی ہوئی، اس کے بعد وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور امیر محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی، اس سے یہ آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں، انہوں نے جس طرح دن رات اس کے اوپر محنت کی، اور کل جس وقت وزیر اعظم پاکستان نے میسج کیا ٹویٹر کے اوپر، اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دنیا میں امن چاہنے والوں نے اپنا نمائندہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کو مقرر کر دیا ہے، اور یہ ایک واضح پیغام تھا پوری دنیا کی طرف سے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ اپیل میاں شہباز شریف کی نہیں، اس قائد کی ہے، اس رہنما کی ہے جس پر ساری دنیا کے امن چاہنے والوں نے اعتماد کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سرخرو کیا، امریکہ نے بھی ہماری بات مانی اور ایران نے بھی ہماری بات مانی ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہمیں پہلے مرحلے میں اللہ نے کامیابی دی کہ عرب اسلامی دنیا اور ایران میں تصادم نہیں ہوا، دوسرے مرحلے میں اب یہ کامیابی ملی ہے، اور تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ مکمل جنگ بندی ہوگی، امن ہوگا، اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا خواب جو ہے ہم نے دیکھا ہے، جس کا خواب فلسطینیوں نے دیکھا ہے، اور جو اصل مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہوگا۔ الاقصی کے جو دروازے بند ہیں وہ بھی کھلیں گے، اور اللہ رب العزت نے جو عزت اور جو وقار اور جو افتخار پاکستان کو دیا ہے اور پاکستان کی قیادت کو دیا ہے، جمعۃ المبارک کو پرسوں پاکستان علماء کونسل پورے ملک کے اندر یوم تشکر اور یوم دعا منائے گی،
اور ہم اپیل کرتے ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ سے، قومی پیغام امن کمیٹی کے ذمہ داران سے، کہ وہ اس امن مشن میں اور یوم تشکر اور یوم دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عزت دی ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم نے اس امتحان میں بھی سرخرو ہونا ہے، مزید اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے برادر اسلامی ممالک کو اعتماد میں لینا ہے اور مظلوموں کو یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں مارکہ حق سے لے کر آج تک، بنیان المرصوص سے آج تک اللہ رب العزت نے آپ کو سرخروئی دی ہے ہر اعتبار سے، پاکستان کو بلندیاں دی ہیں، اور یہ رات آج جو دن صبح ہوئی ہے یہ اہل پاکستان کی تاریخ میں ایک عظیم صبح ہے، جو صدیوں جس کے اوپر جو ہے پاکستان کو ایک امن کا لمبردار اور پاکستان کو ایک امن چاہنے والا، دیکھیے کہاں پاکستان پہ الزام لگتے تھے کہ یہ دہشت گردی کرواتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، آج پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ پاکستان امن کا سفیر ہے، امن کا پیغمبر ہے، امن کو آج اسلام آباد امن کارڈ کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے بڑی میں نہیں سمجھتا پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہماری قیادت کے لیے کوئی فخر کی بات ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر خارجہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری قیادت کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی کو بڑی تکلیف ہوگی ایک کو تو، اور وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کوشش کرے گا کہ کسی طرح یہ امن مشن ناکام ہو، لیکن انشاءاللہ اس کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ دوسرے پڑوسی کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو دہشت گردی، دہشت گردوں کی سرپرستی اور اپنے محسنوں کے اوپر تخریب کاری کر کے سرخرو نہیں ہوا جاتا، سرخرو ہمیشہ سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ اور امن کے ساتھ ہوا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے آج پاکستان کے حصے میں ڈالا ہے۔ تو افغانستان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اب ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ اس بات کو سمجھے اور ہندوستان اور اسرائیل کے ہاتھوں کھیلنا بند ہو، اور امن کے مشن میں پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے وہ دہشت گرد جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر تخریب کرتے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کریں، اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کرنے سے روکے، کیونکہ اب دنیا کسی صورت یہ قبول نہیں کرے گی کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو۔ یقینی طور پر علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ فیض رحمان صاحب امریکی صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر ساری دنیا کی نظریں اس معاملے سے پر ہیں، اور ساری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہو، اور کچھ ایک امید لگی ہے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے ذریعے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ 15 دنوں میں مذاکرات کامیاب ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ چونکہ یہ خدشہ بھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیل کوشش یہ کر سکتا ہے کہ کسی طرح سیبوٹاج کرے اس معاملے کو۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے تمام ممکنات ہیں، ابھی بھی یہ جو صورتحال ہے نازک ہے، یہ ابھی انہوں نے جو کہا ہے کہ ڈبل سائیڈڈ، ان کا جو ٹویٹ تھا ٹرمپ صاحب کا وہ تھا ڈبل سائیڈڈ سیز فائر، یعنی